دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے اب تک نعت و منقبت اور تقریر کو محبتوں کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ بڑی ہی اچھی گفتگو بڑے کم وقت میں ہمارے بھائی، ہمارے دوست حضرت علامہ مولانا مفتی خالد رضا منظری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی۔ ان کے بعد بہت ہی خوبصورت لہجہ جو ندیم رضا مراد آبادی کے نام سے مشہور ہے، ان سے نعت کے اشعار سنے۔ تمام تر ذمہ دار حضرات منبر شریف پر تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب نے تو اپنا وقت بھی ہمیں کو دے دیا۔ یہ ان کی محبتیں ہیں۔ آج کی یہ محفل عالی جناب محترم محمد حنیف صاحب کی جانب سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ہر سال کی طرح یہ سرکار بغداد کی ذات سے بھی منسوب ہے، اور ساتھ ہی میں بیٹی کی ایصال ثواب کی نیت اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالی حنیف بھائی کی صاحبزادی کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، اور کروٹ کروٹ ان کو جنتی نعمتیں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ بات الگ ہے کہ میں آج خالد بھائی نے بتایا 12-13 دن کے بعد گھر آیا، اور آج آپ کے سامنے میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صاحب قبلہ جو اس وقت کندرکی میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے حکم پر اور عالم نبیل فاضل جلیل مولانا شبر رضا صاحب، ان کی دعوت محبت اور میری آپ سے ملاقات ہے۔ تھکن اتارنے کے لیے ہم لوگ نہ تو بیئر پیتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ گلوکوز لیتے ہیں۔ اگر لوگ ٹھیک ٹھاک سننے والے مل جائیں تو تھکن خود بخود اتر جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کبھی لاکھوں میں بولتے ہیں، کبھی ہزاروں میں بولتے ہیں، کبھی 4 میں بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ کسی کا دل توڑنے کی عادت نہیں۔ اگر ہم صرف 10,000 کی ضد کر کے جائیں گے کہ ہم 10,000 لوگوں میں ہی بولیں گے تو پھر چند لوگوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے، جتنی دیر سنیں محبت سے سنیں۔ ہم اس بات کے عادی ہیں، سننے والے بھلے 4 ہوں لیکن مصطفیٰ کے سچے وفادار ہونے چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ندیم بھائی نے آپ کو بار بار سبحان اللہ کہلوایا، اور اتنا اچھا پڑھا کہ کہنا ہی پڑ رہا تھا۔ امید ہے تھکے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ آہستہ سے کہیں سبحان اللہ۔ لگ رہا تھکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو ابھی تک نہیں تھکے ہیں وہ کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کرامات کے حوالے سے آپ نے مولانا شبر رضا سے
اچھی گفتگو سماعت کی. شان اور کمالات کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا مفتی خالد صاحب قبلہ سے آپ نے سنا. میں تھوڑی سی گفتگو استقامت کے حوالے سے کروں. یاد رکھیے گا کرامت کیا ہے. کرامت شریعت پر عمل کرنے کے بدلے میں جو نعمت رب دیتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں. ہم جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے شریعت پر رب کا اتنا ہی قرب حاصل ہوتا ہے. اور پھر قرب کے اعتبار سے اللہ برکتیں اور کرامتیں عطا فرماتا ہے. سرکار غوث پاک کے حوالے سے میں کیا کہوں, میری اوقات کیا ہے. میرے امام نے قلم توڑ دیا اور بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور بگاڑ لو مکھیا پردھان سے کچھ نہیں بگڑنے والا, ٹھیکیدار سے لڑ لو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن بغداد والے کا جو معاملہ ہے, میرا امام کہتا ہے الہما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جسے بغداد والا توڑ دے اسے کوئی جوڑنے والا نہیں ملتا ہے. بہت بڑی ذات سرکار بغداد کی ہے. لیکن یاد رکھیے گا میں آغاز یہاں سے کروں کہ جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہوتی ہے, اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہوتی ہے. بے شک. سمجھ گئے اتنی بات میری؟ اکثر مجھے امید ہے کہ کھیتی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم بھی کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے, اللہ نے ڈیوٹی ادھر لگا دی ہے. باپ دادائی پرانا کام ہمارا کھیتی کسانی ہے. ہم زمین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. آج پوری دنیا صلاح الدین ایوبی کو آواز دے رہی ہے. پوری دنیا محمد بن قاسم کے نام کے نعرے لگا رہی ہے. لیکن یہ صرف نعروں سے نہیں آئیں گے, یہ صرف آواز سے نہیں آئیں گے. ماؤں کی گود پارسا بنانی پڑے گی تب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. بے شک صحیح بات. حق بات. بہن بیٹیوں کو پارسا بنانا پڑے تب جا کے کوئی محمد بن قاسم آئے گا. سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں, ماں کی شان کیا ہے, جس نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. کیا آج کسی عورت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے علم میں کوئی ایسی عورت ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو؟ اتنی پارسا کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنی, اور ایسی پاس خاتون کہ جس نے پوری زندگی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ بولا. جب ماں ایسی ہوتی ہے تب بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیٹا دیکھیں, آپ نے بچپن سے آج تک سنا ہے عالم ارواح میں بھی ولی, ماں کے شکم میں بھی ولی, اور جب دنیا میں آئے تب بھی ولی. یہ بچپن کی کہانی. آپ کی دودھ پلانے والی امی جوانی میں آپ کے پاس آئی, کہتی ہیں عبد القادر ایک سوال رہ گیا تھا وہ پوچھنا ہے. پوچھو امی. کیا بات ہے؟ کہا جب بچپن میں تم میری گود میں ہوتے تھے اچانک غائب ہو جاتے تھے, کہاں چلے جاتے تھے؟ پوچھنے آئی. فرمانے لگے مسکرا کے امی جب میں تیری گود سے غائب ہوتا تھا نا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. کب؟ دودھ پینے کی عمر میں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ کس عمر میں سمجھ رہے تو بولے ورنہ سلام پڑھو. کس عمر میں؟ دودھ پینے کی عمر میں. کاش آزادی یہ پتا کرنا ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں سورج میں چلے جاتے تھے, کہ اب بھی جا سکتے ہو. تم مسکرایا بغداد والا پیر,
کہنے لگے امی وہ بچپنا تھا، آج عبد القادر کی جوانی ہے۔ کیا مطلب؟ کامی وہ بچپن تھا جو میں سورج کے اندر آ جاتا تھا، اب سورج میں طاقت نہیں عبد القادر کو اپنے اندر لے سکے۔ اب کہتے امی اگر ایسے 1000 سورج بھی آ جائے تو عبد القادر کے سینے میں دفن ہو کے رہ جائیں گے۔ اب رب نے عبد القادر کو وہ کمال بخشا۔ یہ عبد القادر کے بچپن کی کہانی ہے۔ جب عمر 14 سے 18 برس کی ہوئی اور پڑھنے کے لیے نکلے، پھر ماں کی پرورش دیکھیں۔ اب بچپن نہیں تھا، سمجھدار تھے، جوانی کی دہلیز پہ قدم تھا اور ابتدائی علوم حاصل کر چکے اپنے گھر میں، گھر سے نکل رہے ہیں تو ماں کے جملے کیا تھے؟ عبد القادر ایک وعدہ کر کے جا۔ امی کون سا وعدہ؟ کا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ماں کی گود سے اچھال مار کے سورج میں چلا جاتا ہو، آج جوانی میں ماں کہہ رہی ہے عبد القادر وعدہ کر جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا وہ ماں بھی عبد القادر جیلانی کی ماں تھی۔ واہ واہ، بے شک۔ وہ صرف بیٹے کو نہیں، وہ راستے میں ملنے والے ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا چور چوری کریں گے، انہیں یہ بھی پتا تھا قافلہ لوٹا جائے گا۔ بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ماں نے وعدہ کیا عبد القادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بڑے پیر نے وعدہ لیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، سب کو لوٹا گیا، واقعہ سنانا مقصود لگی ہے۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں، جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہا ہے کدھر؟ کہا میری شیروانی کے اندر ہے۔ صدری کا بند توڑا جاتا ہے، سونے کے سکے کھن کھن گرے۔ سردار نے کہا تھا جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے۔ بغداد والے نے کہا تھا اگر جھوٹ بولتا سونا تو بچ جاتا، لیکن ماں کی زبان سے کیا ہوا وعدہ وہ تو ٹوٹ جاتا۔ عبد القادر 1000 سکے لٹا سکتا ہے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جاتا۔ بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ میں رکے ایک بات کہوں، آج ہم اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتے ہیں، بیٹے جاؤ بازار سے دھنیا لے آنا، 3 روپے کی مرچ لے آنا، ہے نا، 10 روپے کا سودا بتا کے بھیج دیا۔ بچہ گیا جہاں سارا سامان بھی لے آیا، 10 روپے بھی بچا لایا، 10 روپے بھی بچا لایا۔ ہو سکتا ہے دکاندار کی نظر ادھر ادھر ہو، لا کے سامان بھی دیا، 10 روپے بھی دیے۔ امی کہتی پیسے، امی اسے پتہ ہی نہیں چلا میں لے کے آ گیا۔ آج کی ماں کہتی ہے میرا گڈو ہوشیار ہو گیا، جی حق بات۔ پھر کل چل کے یہی گڈو ڈاکو سلطان بنتا ہے، پھر مقدمے ہوتے صحیح بات، پھر جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ جب ایک دانہ حرام کا داڑ کو لگ جاتا ہے پھر زندگی پر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، حق بات، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ بے شک حق بات ہے۔ جو ہمارا بیٹا 25 سال میں پولیس کے ہاتھ آیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں تھی، پہلی غلطی نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، امیر المومنین فاروق اعظم، وہ عمر جس کے دور خلافت میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ آج اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے لوگ ہمیں سلطانوں کی کہانی سناتے، ہمیں بادشاہوں کی کہانی سناتے۔ اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی کہانی پڑھو، نبی کے صدیق اکبر کا دور دیکھو، تب پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ فاروق اعظم بیٹھے نا، شیر بکری کو ایک جگہ دیکھا، لوگوں میں تذکرے ہوئے، ڈر نہیں رہی ہے بکری کو، ڈر نہیں لگ رہا، شیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا منہ بند کر، پتہ نہیں ہے کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا۔ بابا زندہ باد، یہ حضور کے غلاموں کی پاور ہے اور اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، ایک شخص پکڑا گیا، آپ نے حکم دیا، چوری کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا، حکم ہوا ہاتھ کاٹ، رونے لگا، امیر المومنین معاف کر دیں، پہلی بار چوری کی ہے۔ فرمانے لگے اب جھوٹ کے بدلے کوڑے بھی لگاؤں۔ کہا جھوٹ کیا بولا؟
آپ کہتے ظالم رب اتنا کریم ہے، پہلی غلطی پہ تو بندے کے وہ پردے ڈال دیتا ہے، پہلی غلطی پہ تو بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا، یہ رب کے کرم کے خلاف ہے۔ تو جھوٹ بول تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارا بچہ جو 25 سال میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں، اس نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں۔ بے شک حق بات۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھانا، 10 روپے بھی لے آئے، گڈو ہوشیار ہو گیا، گڈو ہوشیار نہیں، گڈو چور ہو گیا ہے۔ ماں پہ لازم تھا پہلے دن تھپڑ مار کے واپس کر کے کہتی جا یہ واپس کر کے آ، ہمیں حرام کا ایک پتہ بھی نہیں چاہیے۔ بے شک۔ آج یہ تربیت دینے والی مائیں نہیں ملے بھی کہاں سے؟ کیونکہ ہم نے بہویں جو ڈھونڈی ہے نا، وہ ایم اے ڈھونڈی ہے، LLB ڈھونڈی ہے، ہم نے کنیز فاطمہ ڈھونڈی ہی نہیں۔ کاش ہم نے کنیز فاطمہ دیکھی ہوتی تو گود آپ کی بیٹی کی ہوتی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دنیا بھاگ نہیں رہی ہے اسی طرح؟ نشہ نہیں چڑھا، ایک نشہ ہے۔ مولانا دعا کریو، میری بیٹی LLB کر رہی ہے، معاف کیجئے گا، ایسی ڈگری جو ذلیل کر دے منہ پہ مار دو، وہ ڈگری لاؤ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے، آخرت میں بھی عزت عطا کرے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا؟ غلط نہیں ہو گیا؟ قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا؟ سب کو شوق لگا ہے، 2 چیزوں سے قوم برباد ہو گئی، ایک ٹیوشن اور دوسری آن لائن جو تعلیم چلی۔ ارتداد کا پورا ہندوستان رو رہا ہے ارتداد کی بیماری کو دیکھ کر کے، سب کہہ رہے ہیں سب سے بات کرو، مولویوں روکو، ایک مولوی کسے روکے؟ مولوی کے کہنے کا انتظار نہ کر، اپنے گھر کا خود مولوی بن جا، اپنے گھر کا خود مولوی بن، اور اپنی بیٹی سے کہہ ہمیں وہ ڈگری نہیں چاہیے جو ذلیل کر کے ملے، ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو عزتیں عطا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اس بیماری کی بھی ایک وجہ ہے، برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو خاک سے لگے، میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بے شک حق بات ہے، واہ واہ پرواہ نہیں ہے۔ بہت اچھا مفتی صاحب، کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے، کتنے نہیں کہیں گے؟ بھائی واہ، پائے مورا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست۔ اے واہ، 365 دن میں 400 تقریریں کرتے ہیں، کمی نہیں ہے، مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں بدل دو۔ یہ آگ کیوں لگی ہے؟ یہ آگ اس لیے لگ رہی ہے جو یہ بھوک لگی ہے نا لوگوں کو کہ بیٹی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ جب ہم رشتہ دیکھنے گئے نا، تو اگر کسی غریب نے کہا میری بیٹی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، تو بے غیرت سامنے سے کہہ رہا بس قرآن، بس قرآن، تو نے اسے بس سمجھا ہے، یہ سب ہے۔ بے شک حق بات، جسے بس کہہ رہا ہے یہ سب ہے، جی حق بات، بہت اچھا۔ بس قرآن نہیں جمے۔ ہمارے بیٹے نے کہا پڑھی لکھی ہونی چاہیے، تو کسے پڑھا لکھا کہتا ہے؟ جاؤ چیلنج کرتا ہوں، اگر دنیاوی تعلیم سے معاشرے سدھرتے نا تو پھر ابو جہل گمراہ نہیں رہتا۔ دنیاوی تعلیم اس کے پاس تھی، دین نہیں تھا۔ معاشرے جو سدھرتے وہ اسلامی تعلیم سے سبھرتے۔ لگتا ہے کسی کو بری لگتی ہو، لگے برداشت کر لو، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ جی جی حق بات۔ اور جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا، پھر اس کا علاج گولیوں سے نہیں، اس کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے۔ اس لیے کڑوی دوا برداشت اور کھانے کے عادی بنی۔ یہ جو آگ لگی نا نیا رشتہ کرنے کے لیے، کیا پڑھا ہے؟ بیٹی ہماری میلاد پڑھی ہوئی ہے، ایک لیول تھا اردو کا، بچی میلاد پڑھ لیتی تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی، تو ہمارے اسلاف کہتے تھے بہت پڑھ گئی۔ آج کل بس اسکول نہیں پڑھی ہے، ہائی اسکول تو کیا ہی ہوگا، بی اے تو کیا ہوگا، کیوں بھائی؟ کیوں؟ نوکری کرائے گا، اس کی کمائی کھائے گا۔ بے غیرت ہوتے جو عورتوں کی کمائی کھاتے، غیرت والے وہ مرد ہوتے جو اپنی کمائی بیٹیوں کو کھلایا کرتے۔ یہ مزاج بن گئے ہمارے۔
کہ نہیں ہمارا لڑکا کہتا بی اے پاس ہونی چاہیے، خدا کی قسم بی اے پاس نہ ڈھونڈ، آگ لگ گئی ہے معاشرے کو، آج جو بے غیرتی ہماری نسلوں میں آ گئی ہے، اس کو نشہ، اس کو ہوا دینے والے ہم جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو بیٹوں کے لیے ڈگری ہولڈر تلاش کرتے ہیں، جب کسی کے دروازے سے رشتہ پلٹ جاتا ہے، کروٹ والا سوچ لیتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ لوٹ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہائی اسکول ضرور کرانا ہے، مجھے پتا تو صحیح، چل ہائی اسکول کرا، آئی ایس آئی پی ایس بیٹی کو بنا، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بتاؤ تو صحیح، بلڈنگوں میں تم ٹائلز لگانے والوں، مکانوں میں پتھر لگانے والوں، مزاروں کے گنبد بنانے والوں، کلش لگا کر کے لاکھوں کی چادریں چڑھانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے بیٹیوں کے لیے کوئی حیا کا اسکول کھولا کہ نہیں، کوئی ایک پردے والا کالج بنایا کہ نہیں، تم نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی تعلیم کے لیے تہذیب کا ادارہ بنایا کہ نہیں، کیا تمہیں پتا ہے تمہاری بچیاں جہاں جاتی ہیں، میں نے تمہاری بچیوں کو برا نہیں کہتا، لیکن جانتے ہو تیری بچی حیا والی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی کروٹ میں بیٹھی ہے وہ مرد بے حیا ہے، جس کے بغل میں بیٹھی ہے وہ لڑکا بے غیرت ہے، اور یاد رکھیے گا ماں باپ کو دیکھ کر کے لوگوں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چند دن کی رونق کے لیے تم نے ذرا سے نام و نمود کے لیے کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس نے باپ کے منہ پہ کالی کوٹ دیا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاکھ ڈگریاں لے آؤ، وہ عزت جو بھاگنے سے پہلے تھی وہ بھاگنے کے بعد تیرے گھر میں آ نہیں سکتی ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی با ماشاءاللہ زندہ باد۔ کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے ٹیوشن کے نام پہ بچیوں کا استعمال، ہاں، اور ٹیوشن پڑھانے اور بیٹھانے کا سسٹم، ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں بٹھائی جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی، کسی کی بھاگ جائے تو مجرم مولوی، بدلو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، بے شک حق بات، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، ختم کرو کہ بہو LLB چاہیے، یہ شرط لگاؤ بہو ہمیں کنیز فاطمہ زہرا چاہیے، مانگو، کر کے لائے LLB، 4 دن بعد بھوت آ گئے، کوئی کہہ رہے آپ کو چھوچا لے جاؤ نیر میں نہلا کے، کوئی کہہ رہا چھوٹے بڑے سرکار پہ لے جاؤ 2-4 لٹھوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن 6 مہینے پڑی رہی، کہہ رہے سب میں گھما لے بھوت ہی نہیں اترے، میں کھل کے کہتا ہوں بھوت اس کے اترے جس پہ چڑھے ہوں، جو خود بھوت نہیں ہو اس کا بھوت نہیں اترا کرتا ہے، صحیح بات ہے، حق بات بھائی رویے بدلو، دیندار بہو تلاش کرو، دیندار، قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری بیٹی نے LLB کیا تھا کہ نہیں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں، تو نے بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائی تھی کہ نہیں، تو نے بیٹی کو دین دیا تھا کہ نہیں، اور سب سے اچھی زندگی خدا کی قسم وہ اسلامی زندگی ہے، اسلامی زندگی، یہ تو سارے فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں بندے کو آگے کھڑا کر کے اس وقت تک نہیں ہلنے دے گا جب تک حساب نہ لے لے، سب کا عقیدہ ہے، صرف بریلویوں کا نہیں، سب اس بات سے متفق ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا خیال کرو اور گمان کرو، ہماری زندگی چوراہوں پہ کٹی، ہماری زندگی عیش و عشرت میں کٹی، ہوٹلوں میں کٹی، اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، حساب مشکل پڑ جائے گا، اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی، کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں، آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس سے بہتر جواب کیا ہوگا، اس سے بہتر جواب کیا ہوگا، لیکن نشہ چڑھا ہے، مکھیا کی بیٹی ہے LLB کر رہی ہے، وہ بھائی کئی لوگ تو یہ پتا خالد بھائی کیا کہتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کے بارے میں بول رہے ہو، اللہ کا شکر ہے بھروسہ بیٹیوں پہ، وہی آگ لگاتے جن پہ بھروسہ ہوتا ہے، صحیح بات، ہاں آگ وہی لگاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے، جس پہ اعتماد نہیں اس پہ تو آدمی الرٹ رہتا ہے، جس پہ بھروسہ ہے وہی، وہ کہا تھا نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھا، آگ وہی لگاتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، برا نہ مانو،
ہم نے تعلیم کے نام پہ بچیاں آزاد کر دی. میرے نبی نے وصال کا وقت ہے، آواز دی یا فاطمہ. جی بابا دوڑ کے آ گئی، ہاتھ پکڑا بیٹی کا. فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ سیدہ رونے لگ گئی. باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. خاتون جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا، وہ جسے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے، جس نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ وقت گزارا، وہ بیٹی. آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد زندگی اور پردے کا کیا حال ہوگا؟ رو کے کہتی ہے ابا تیرے بغیر تو جینے کا تصور ہی نہیں ہے. فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں. ابا مجھے لگتا ہی نہیں میں آپ کے بغیر زندہ بھی رہ پاؤں گی کہ نہیں. خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہے. آج بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے خدا را بیٹیوں کے ساتھ نہ انصافی نہ کرو. انصاف یہ نہیں کہ انہیں تعلیم کے نام پہ آوارہ کر دو، انہیں علم کے نام پہ آزاد چھوڑ دو. انصاف یہ ہے کہ انہیں نکاح کے بعد بھی سینے سے لگا کے رکھا کرو. بے شک بات. یہ انصاف. ہم نے غلطیاں کی اور بہت غلطی کرتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹی کا حق کھا کے اگر حج کرنے بھی جائے گا نا اللہ منہ پہ مار دے گا. کہے گا بیٹی کا حق کھا کے میرے پاس آیا، مجھے تیری شکل بھی گوارا نہیں، لوٹ جا. نہیں چاہیے تیرے سجدے اور تیری عبادتیں. او بھائی بہت ستم ہم کرتے ہیں. بیٹی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، رحمت خدا کی. بیٹے آتے ہیں اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے. میں بیٹوں کا مخالف نہیں، بیٹے بھی بڑی چیز ہے کیونکہ اس سے نسل اور انسان کے نسب کا چراغ روشن ہوتا ہے. بڑی چیز ہے لیکن بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے. بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے. بیٹا آتا ہے نا رب کی طرف سے پیغام لا کے کہتا ہے سن حکم ہوتا ہے رب کی طرف سے اپنے لیے بھی کمانا اپنے ماں باپ کے لیے بھی کمانا. اور جب بیٹی آتی ہے تو آ کے کہتی ہے ابا اکیلی نہیں آئی ہوں، ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہے. سبحان اللہ. اور ایک خوشخبری لے کے آئی ہے. رب نے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے. اس نے کہا ہے جا میں تیری روزی کا بھی انتظام کروں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا. وہی بابا زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. کئی بار جن بیٹیوں کی پیدائش پہ باپ کا منہ لٹک جاتا ہے نا وہی باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے. رابعہ بصریہ بیٹی ہی تو ہے. پڑھے نا تاریخ، خاتون جنت بیٹی تو ہے، زینب بیٹی ہی تو ہے. ان کی تاریخیں پڑھیں. کبھی کبھی بیٹیاں دنیا میں نام روشن کر جاتی ہیں. آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں نبوت کا تاج بھلے رب نے مرد کے سر پہ رکھا ہے لیکن نبی کو ماں کی گود میں رکھا ہے. بے شک نبی کو جنم دینے والی ماں ہی ہوتی ہے. یہ شان ہوتی ہے اس بیٹی کی. جتنے رخ اس کے بدلے ہر رخ میں عزت رب نے بخشی. ہمیں کیا لگتا ہے LLB کرے گی تب عزت پائے گی، BUMS کرے گی تب عزت پائے گی، ڈگریاں کرے گی تب عزت پائے گی. خدا کی قسم بچی صابرہ اور شاکرہ بن جائے نا دنیا والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے اور عرش والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے. چلوں آگے برداشت کر لیں گے تھوڑی سی. جی جی جی. تھکے نہ ہو تو ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سلامت رہے. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا کرم ہے سب جاگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ توجہ ہے نا سارے لوگ. میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے یاد ہے؟ ہاں بہت غور سے میری بات سنیے. بیٹی آتی ہے نا کہتی ہے میں اپنا بھی رزق لائی ہوں اور تیرا بھی لے کے آئی اور ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہے. لوگ کہتے ہیں اماں ناراض ہے 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں. کئی عورتوں کی کہانی وہاں خالد صاحب ہم لوگوں کا تو نمبر سرکاری رہتا ہے نیٹ پہ کوئی بھی نکال لیتا ہے. فون کرتی ہیں لڑکیاں دعا کرنا حضرت طلاق کا نمبر ہے. کیوں 5 بچیاں ہو گئی. تانے سنتے سنتے اب یہ دن آ گئے وقت نہیں کٹ رہا ہے اور ساس کا لہجہ بڑا بگڑا ہوا ہے. دعا کریں اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ ماں کو گھر میں عزت مل جائے. یہ دن دیکھنے تھے بیٹی کو کہ اس کو اپنی عزت کے لیے ایک بیٹے کی بھیک مانگنی پڑے.
اور یار اگر بیٹیاں بہت ہوتی نا رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہیں کھلاتا. 4 بیٹیاں رب نے محبوب کو دی. 4 بیٹیاں. اگر یہ بوجھ ہوتی ایک بیٹی بھی رب اپنے محبوب کو نہیں دیتا. 4 بیٹیاں عطا کی اور 4 بیٹیاں بے مثال ہیں. 4 بیٹیاں بے مثال ہیں. حضرت خاتون جنت کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے. بہت غور سے میری بات سنیے. چہرے اتر جاتے بھائی, چہرے نہ بگاڑا کرو. بیٹی آئے تو 2 سجدے شکر کے زیادہ کیا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں جانتے ہو؟